آج کے پروگرام میں کیا کہنا چاہتی ہیں کیا کہنا چاہتی ہیں آج کے پروگرام؟ سر ہم آج کے پروگرام میں ایک تو پہلے تو ہم اپنا کچھ ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتے ہیں. بالکل. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ شمائلہ میرا موضوع ہے ایموشنز اینڈ تھنکنگ پہ کنٹرول. کیا آج میں ٹیکنیکس بتا رہا ہوں لوگوں کو, تو مجھے یہ بتائیں ویورز کو, مجھے آپ سب سن رہے ہیں, آپ کو کوئی ایسا طریقہ آپ کو آتے ہیں جو آپ اپنے خیالات, اپنے مائنڈ, اپنی چیزوں پہ کیسے قابو پاتے ہیں؟ سمدہ اور ایچ ایم ایف کرنے کے بعد آپ کیسے قابو پاتی ہے اپنے جو آپ کی جو نیگیٹیو تھنکنگ؟ ظاہر ہے ہر انسان میں نیگیٹیو تھنکنگ ہوتی ہے, ہر انسان میں کچھ برے عادات, کچھ ناپسندیدہ عادات ہر انسان میں ہوتے ہیں نا, کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں. تو اس کو کیسے ختم کیا جا سکے اور اپنے احساسات کو, مثلا ایک چیز کے بارے میں میرے احساسات ہے جو کھنچتے جا رہے ہیں, بالکل مجھے وہ چیز اپنے طرف جذب کرتے جا رہے ہیں, اب میں اس کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں, اس کو کیسے کنٹرول کر سکوں؟ کوئی ایسا کوئی ٹیکنیک آپ بتا سکتی ہیں آپ نے کیسے؟ جی سر, جو ٹیکنیک میں اپنے لیے یوز کرتی ہوں میں وہ بتا سکتی ہوں آپ کو. جی بالکل بتا. سر پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو جتنی بھی نیگیٹو تھنکنگ ہے, فار ایگزامپل کبھی کبھی لوگوں کو غصہ زیادہ آتا ہے یا دماغ پر جو ہے وہ کسی کا دوسرے کا برا کرنے کا خیال آتا ہے, یا کبھی کبھی انسان مایوس ہو جاتا ہے, تو پہلی چیز تو یہ کہ سمدہ ہیلنگ انرجی کا کورس کرنے سے وہ نیگیٹیوٹی آٹومیٹکلی ختم ہو جاتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. باوجود اگر کسی کو غصہ زیادہ آ رہا ہے یا مایوسی کا شکار ہے وہ, یا اس کو لوگوں سے کچھ اریٹیشن ہے, کچھ پرابلم لگتا ہے, لوگوں سے تنگ کر رہے ہیں, تو اس کو کرنے کے لیے یہی ہوتا ہے کہ آپ اچھا سوچیں, دوسروں کو اچھا کریں, تو آپ کے لیے اچھا خود بخود ہوگا. بہت اچھا بہت اچھا. میں تو یہی ٹیکنیک استعمال کرتی ہوں. میں نے سمدہ کورس بھی اسی لیے کیا تھا کہ میں دوسروں کا کچھ اچھا کر سکوں. بہت اچھا, بہت زبردست. جب سے میں نے یہ شروع کیا ہے, جب سے میرے ساتھ تو سارا کچھ اچھا ہی ہو رہا ہے, سب کچھ پازیٹیو ہو رہا ہے, اور میں نے جن لوگوں کا علاج شروع کیا ہے ان لوگوں کا بھی پازیٹیو اثرات شروع ہو گئے ہیں. جب پہلے میں نے اسٹارٹ کیا تھا ان لوگوں کا علاج, ایک آنٹی جو 13 سال سے بیمار تھی, وہ شروع کے 1 مہینے تک جب میں نے ان کا علاج کیا وہ کہتی تھی مجھے نہیں کروانا ہے, مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے, لیکن اب ماشاءاللہ سے جب سے میں نے 5 اور 6 لیول کیا اور ان کو میں ہیلنگ کر رہی ہوں, انہوں نے پازیٹیو باتیں کرنی شروع کر دی. اب وہ خود میرے پاس آتی ہیں کہ جی میرا علاج کر دو, مجھے بہتری محسوس ہو رہی ہے. ماشاءاللہ, الحمدللہ, اللہ کا شکر. تو اس لیے میں پھر آگے سیکھنے میں بھی انٹرسٹڈ ہوں. تو میں بڑی بات ہے شمائلہ, آپ میں کتنے برداشت اور آپ میں ماشاءاللہ کتنا, کیونکہ اگر کچھ لوگ ہوتے ہیں نا خود ہیلر پہ, اگر کوئی شخص کو علاج نہیں ہو رہا ہے تو اس کو پھر چھوڑ دیتے ہیں نا. نہیں, اگر مریض خود چھوڑ رہا ہو نا کہ نہیں کروانا مجھے علاج, تب بھی میں اس کو نہیں چھوڑتی ہوں اور میں اس کا علاج کرتی رہتی ہوں, کہ میں ان کو کہتی ہوں میری تسلی کے لیے آپ مجھ سے علاج کروا لیں. بہت اچھا بہت اچھا. کیونکہ کسی کا اچھا ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھی ہم جواب دے سکتے ہیں کہ دنیا میں ہم کسی کا بھلا کر کے آئیں. صحیح صحیح صحیح. یہی سوچ کے جو ہے, اور اس کے علاوہ نیگیٹیوٹی کے سارے اثرات تو سمدہ ہیلنگ انرجی کرنے سے خود بخود ہی چلے جاتے ہیں, تو اس کے لیے پھر آپ کو کوئی کوشش نہیں کرنی پڑتی. اور اگر کسی کو کوشش کرنی ہے اپنی نیگیٹیوٹی کے اوپر قابو پانے کے لیے, تو پھر وہ لوگ ایسا کریں کہ وہ ہر چیز اچھی سوچیں اور لوگوں کا اچھا سوچیں گے, تو ان کے ساتھ خود اچھا ہونا شروع ہو جائے گا. بالکل بالکل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ماشاءاللہ, الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. بالکل بالکل بالکل. اور اس کے علاوہ پہلے بھی جب اسٹارٹ کرتے ہیں لوگ, تو کچھ لوگوں کو یقین نہیں آتا ہے کہ کسی کورس کے کرنے سے لوگ اپنی سوچوں پہ قابو پا سکتے ہیں, یا ان کا غصہ کنٹرول ہو سکتا ہے, یا نیگیٹیوٹی کنٹرول ہو سکتی ہے, کیونکہ لوگوں کو تو دوائیوں پر بھروسہ ہوتا ہے نا. جی بالکل. روحانی طاقتوں پر بھروسہ ہوتا نہیں ہے, لیکن جب لوگ کرتے ہیں تو انہیں خود بخود یہ اس چیز پہ یقین آ جاتا ہے. جی 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 شمائلہ, بڑی اچھی بات ہے, بہت اچھے. جتنے لوگوں کے ساتھ, ایک تو خود جو ہیلر بندہ ہوتا ہے اس کے اوپر بہت اچھے اثرات ہوتے ہیں, اور وہ اپنے اثرات جب دوسروں کو بھی دیتا ہے, جب دوسروں کو ہیلنگ کرتا ہے, تو اس کی پازیٹیوٹی دوسروں کو بھی اثر کرتی ہے, اور وہ لوگ بھی پازیٹیو باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. ماشاءاللہ 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 شمائلہ, بہت اچھا. آپ نے ایچ ایم ایف بھی کیے ہیں؟ نہیں سر, ایچ ایم ایف کی میں رجسٹریشن کرواؤں گی, ابھی تو نہیں کیا ہے میں نے. ابھی سمدہ 1 to 8 کی رجسٹریشن کروا چکی ہوں میں, اور 1 to 6 میرا کمپلیٹ ہو گیا ہے, باقی 7 اور 8 کی کلاس میری 14 کو ہے. اچھا اچھا اچھا, ماشاءاللہ, بہت اچھا. میں نے 7 اور 8 لیول کے لیے بھی اپنے بہت سارے پیشنٹ جمع کیے ہیں. کچھ لوگوں کے مجھے ٹیومرز کا علاج کرنا ہے, کچھ لوگوں کے آئی سائٹ کا علاج کرنا ہے, تو سب لوگ ویٹ کر رہے ہیں کہ میں لیول کمپلیٹ کر لوں تو پھر میں ان کا علاج کروں. بہت بڑی بات ہے, ماشاءاللہ. اللہ آپ کو بہت ساری خوشیاں اور بہت سارے اچھائیاں اور علم عطا فرمائیں. بالکل سر, آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اتنا علم عطا فرمائے تاکہ آپ جو ہے وہ اپنا علم ہم سے شیئر
اور ہم لوگ لوگوں کو دوسروں کو فائدہ پہنچا سکیں اس سے. میں تو انشاءاللہ شیئر کرتا رہوں گا. میرا تو زندگی کا مقصد ہی بس یہی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ مجھے جو بھی کچھ دیتے ہیں تاکہ میں ان کے جو اتنے خوبصورت بندے ہیں, اتنے خوبصورت ان کے مخلوق ہیں, ان سے شیئر کرنا اچھا لگتا ہے مجھے. جی بہت اچھی سر. اور سب سے زیادہ یہی اللہ تعالیٰ نے تو یہی فرمایا ہے کہ علم حاصل کرو تو اس کو لوگوں تک پہنچاؤ. بالکل صحیح, بہت اچھا, بہت اچھا. علم حاصل کرو اور پھر غرور بھی مت ہو, اور جتنا علم حاصل کرتا ہے انسان اتنا ہی انسان اپنے آپ کو لا علم سمجھتا ہے. لیکن جب لا علمی جہاں پر ہوتی ہیں وہاں وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید صرف ہم ہے اور بس اور کچھ نہیں, اور ہم بہت کچھ ہے یا یہ وہ اس طرح کے. جی جی بہت اچھا. اللہ آپ کو بہت سارے خوشیاں, بہت ساری چیزیں عطا فرمائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو نیگیٹو لوگ ہوتے ہیں اس سے نیگیٹو ریڈیشنز آتے ہیں. جی بالکل بالکل سر, بہت نیگیٹو ریڈیشنز آتے ہیں اور زندگی میں کئی بار ایکسپیرینس کی ہے. احساسات نیگیٹو آتے ہیں ان لوگوں سے, اور ایسے لوگوں سے تھوڑے سے دور رہنے چاہیے. اور ان سے دور رہنے کے بجائے میں تو کوشش کرتی ہوں کہ میں اپنی پازیٹیوٹی کے اثرات ان کی نیگیٹیوٹی ختم کر دوں. ماشاءاللہ, کیا گریٹ بات کی آپ نے. لیکن یہ کہ اگر ہم ایسے ہی بیٹھے رہیں گے اس کے درمیان تو ضرور ان کے اثرات ہم پر ہوتی ہیں, کیونکہ ماحول سے ہمارے اندر چیزیں انسٹال ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, جی ہاں ہوتی ہے سر. تو اس طرح کے تھوڑا سا بجائے, جس طرح کہ آپ نے فرمایا, بڑی زبردست بات کہی کہ بجائے اس کی کہ ہم ان سے دور رہیں, ان کو اپنے پازیٹیو جو ہمارے رویہ ہے اسی سے ہم ان کو اپنا کر لے, یعنی وہ ہم اختیار کرے تاکہ ماحول وہ لوگ چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بہت بڑی بات کہی آپ نے. جی سر, میری تو یہی کوشش ہوتی ہے, کیونکہ میں لوگوں سے یہی کہتی ہوں پر دوسروں کے نیگیٹو اثرات ہیں یا ان کی بری عادتیں ہیں وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی, بلکہ میں اپنی اچھی عادتیں اور اپنی پازیٹیوٹی سے جو لوگوں کو متاثر کر سکتی ہوں. بہت اچھا, بہت اچھا, بہت اچھا, بہت اچھا, بہت بڑی بات ہے, بہت اچھا. اور اسی طرح اس کا مطلب ہے کہ سمدھا اور ایچ ایم ایف سے ہم اپنے مائنڈ کو کنٹرول کر سکتے ہیں, اپنے احساسات اور اپنے خیالات کو کنٹرول کر سکتے ہیں نا. بالکل بالکل سر, بالکل کر سکتے ہیں, بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. اگر سمدھا اور ایچ ایم ایف کے علاوہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے مائنڈ کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو ان کا جو ہے اتنی زیادہ پاور نہیں ہوتی اپنے مائنڈ کو کنٹرول کرنے کی. لیکن اگر ہم کوشش کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہماری پاور بہت بڑھ جاتی ہے کہ ہم اپنی مینٹل ایبلٹیز کو بہت اچھے سے کنٹرول کر سکتے ہیں. بہت اچھا, بہت خوبصورت بات ہے. بہت اچھا شمائلہ آپ نے کال کی ہے, تھینک یو. دعا کریے گا ہم آگے بھی آپ سے بہت کچھ سیکھ سکیں اور لوگوں تک اس کو پہنچا سکیں. انشاءاللہ, انشاءاللہ, بالکل بالکل, کیوں نہیں. سر دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اللہ دعاؤں میں یاد رکھیے. بالکل, اللہ آپ کو بہت ساری خوشیاں اور اچھی صحت عطا فرمائیں. اللہ حافظ. تھینک یو سر, اللہ حافظ. اللہ حافظ. کنٹرول آن ایموشنز اینڈ تھنکنگ. ہم ٹیکنکس چلو بتا دیتے, یہ خیالات اور یہ احساسات کہاں سے بنتے ہیں, بہت بڑا فلسفہ ہے, سیکھیں گے انشاءاللہ, آہستہ آہستہ اس کو ہم سیکھتے جائیں گے. لیکن یہاں پر چونکہ میں نے وعدہ دیا ہے کہ آپ کو ٹیکنیک بتاؤں گا کہ کس طرح کے, میں کئی ٹیکنیک آپ کو بتانا چاہتا ہوں. سب سے پہلے اگر بہت سے پرابلمز ہمیں ہوتے ہیں کہ پڑھنے کی صلاحیت آج کل ہماری ختم ہو گئے, ہمارے احساسات کتاب کے ساتھ نہیں بنتے ہیں, قلم کے ساتھ نہیں بنتے ہیں, اور آج ہم بیزی ہیں اور دوسری چیزوں میں, کمپیوٹر میں, باقی جو چیزیں ایکسٹرا چیزیں ہیں اس کے ساتھ ہم بیزی ہیں. جو ضروری چیزیں ہیں وہ چیزیں ہمیں حاصل نہیں ہوتے, اس چیزوں پہ ہم کوشش نہیں کرتے. مثال کے طور پہ آج کل نوجوان طبقہ جو ہے ان کے, یا جوان طبقہ ہے, نوجوان طبقہ ہیں, بچے ہیں, اتنے بزی ہو گئے ہیں وہ لوگ, یہ کمپیوٹر پہ اس کی باڈی بھی منجمد ہو رہے ہیں. تو ہم کبھی جب کتاب اٹھاتے تھے تو ہمارے استاد کہتے ہیں چل پڑھو, ساتھ ساتھ چلتے جاؤ اور پڑھتے جاؤ. کبھی کبھی ایسا کیا کرو, پارک میں جا کے آپ
پڑھتے جاؤ، ساتھ یہ آپ کی صحت بھی اچھی ہو جائیں گی، تازی ہوا بھی مل جائیں گی، کھلے آسمان بھی مل جائیں گے آپ کو، اور ساتھ پڑھائی بھی ہوتی جائیں گے، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ایک جو ہے نا چل قدمی بھی ہو جائیں گی، یعنی آپ ساتھ واک بھی کریں گے تو آپ کی صحت اچھی ہو جائیں گے، بہت اچھا آپ کی میموری بھی کام کریں گے آزاد فضا میں۔ آج کل بچے گھر میں کمپیوٹر پہ یا کار میں ہر جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں یا موبائل پہ، بالکل وہ اسٹریس کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور باڈی جو ہے نا موو نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے ہمارے احساسات آج موبائل کے ساتھ جڑی ہے، ہمارے احساسات آج کمپیوٹر کے ساتھ جڑی ہے، ہمارے احساسات آج ٹی وی کے ساتھ جڑی ہے۔ ٹی وی پہ بھی وہی پروگرامز دیکھتے ہیں جو کہ بس ہمیں انٹرٹین کرے، بس جو ہنسے ہم، ٹھیک ہے ہنسے، لازمی ہنسنا اچھا ہے، کبھی کبھی صحت کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن اتنا بھی اس چیزوں کو مت لو کہ بالکل ہی یعنی اسی میں لگے رہے اور آپ سے بڑے اہم کام چھوٹ جائیں، بھول جائیں آپ سارے کچھ۔ موویز دیکھتے رہتے ہیں، ڈرامے دیکھتے رہتے ہیں جو کہ ہمارے کام کے اتنے نہیں، بلکہ وہی ڈرامے ہمارے خیالات کو کنورٹ کرتے ہیں کسی اور طرف، نیگیٹو طرف کنورٹ کرتے ہیں، وہی ایکٹ ہوتے ہیں ہم سے، ہمیں وہی ڈرامہ دیکھتے ہوئے یا کوئی چیز رلاتے بھی ہیں، کبھی کچھ لوگ رو بھی جاتے ہیں کہ احساسات جو ہے نا وہ رونے والے ہو جاتے ہیں۔ اب یہ حالات یہ کیسے ہوتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ اس پہ کنٹرول پائیں چیزوں پہ، تو کس طرح ہم اس کو ہم مثلا اگر کسی چیز کے ساتھ احساس ہمارے نہیں اس کے ساتھ جڑا جائے، اس کسی چیز سے الگ کیا جائے، یہ ایک کال کے بعد آپ کو بتاؤں گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ الحمدللہ، کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے؟ ہم ماریہ بات کر رہے ہیں کراچی سے۔ جی ماریہ، کیسے ہیں؟ پیر اچھی ہو، خوش ہوئے؟ ہاں جی بالکل، بہت زیادہ خوش ہے۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ ہاں جی بالکل اچھا، شکر ہے۔ آج کے پروگرام میں ہمارا یہ ہے کہ ہم کس طرح کے اپنے احساسات پہ اور اپنے خیالات پہ کنٹرول پائیں، کس طرح کی کیا مثلا کوئی شخص پڑھتے نہیں ہے، کوئی پڑھنے کو جی نہیں چاہ رہا ہوتا ہے، ان کو وہ لگے ہوئے ہیں یا کبھی فون پہ بزی ہیں، کبھی کمپیوٹر پہ بزی ہیں، کبھی ڈراموں اور موویز پہ بزی ہیں، اور گھر سے بھی باہر نہیں نکلتے ہیں، کسی پارک میں بھی نہیں جاتے ہیں کہیں کہ وہ پڑھ لے۔ میں دیکھتا ہوں کہ پارکوں میں لوگ ایسے گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، اور جہاں پر میں پڑھتا تھا وہاں پر پارکوں میں مثلا صبح یا شام کو عصر کے ٹائم میں دیکھتا کہ ہم سب اسٹوڈنٹ وہاں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے تھے، بینچوں پہ بیٹھے ہوتے، کئی ادھر ادھر، کئی درخت کے نیچے، کئی آزاد فضا میں خوبصورت سے۔ یہاں میں دیکھتا ہوں پاکستان میں کہ لوگ بس آتے ایسے ہی، کس مقصد کے لیے آتے ہیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے۔ پہلے تو ہوتا ہی نہیں ہے سر، جو آتے ہیں وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ مقصد تھوڑی دیر کے لیے بس ایسے آ جاتے ہیں۔ تو ایک اسٹوڈنٹ کو چاہیے کہ وہ آزاد فضا میں، تھوڑے سے آزاد ہوا میں تھوڑا سا وہ رکھے، چونکہ اسٹڈیز کے ساتھ ان کے شوق نہیں ہے۔ تو شوق کیسے بڑھائے جائے ماریہ؟